چکراز اور لطائف میں کیا فرق ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسلامک صوفیزم میں لطائف بتائے جاتے ہیں اور ہندوازم اسپریچولیٹی میں چکراز، اور ان کو اندریاں بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے سامعین، جو اسلامک صوفیزم ہے اس میں صوفیاء اکرام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کے آرگنس ہوتے ہیں، دل، ہارٹ ہو گیا، کڈنی، لیور، بالکل اسی طرح روح کے بھی آرگنس ہیں، اور روح کے جو آرگنس ہیں ان کو انہوں نے لطائف کہا ہوا ہے، اور ان لطائف کا کہ اپنے اپنے کلرز بھی بتائے ہیں، اور ان لطائف کے جو نام ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور ساتھ ان کی جو پوزیشنز ہیں، مطلب وہ کس جگہ پہ موجود ہیں، وہ بھی انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو مختلف جو مشائخ ہیں، اور نقش بندی ہو گئے، سروردری، کاردری، یہ مختلف سلاسل ہمیں مختلف بتاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 11 لطائف ہوتے ہیں، تو کوئی کہتے ہیں 7، کوئی 6۔ تو آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ کتنے لطائف ہوتے ہیں، بالکل نارملی 6-7 لطائف پہ بات چلتی رہتی ہے۔ اور ان سب کی جو جگہیں ہیں، جیسے لطیفہ قلب ہے، وہ دل کے بالکل تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے روح ہوتا ہے، مطلب یہ جو انسان کی جو چیسٹ ہے، چھاتی ہے، اس میں 5 لطائف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نابی کی جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک پیشانی کی جگہ پہ ہے، کوئی سلطان اذکار بالکل سر کے بالکل اوپر بتائے جاتے ہیں۔ تو مختلف پوزیشنز، مختلف جگہوں پہ یہ لطائف موجود ہوتے ہیں۔ اب ان لطائف کا کام یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جب روحانیت میں انسان ترقی کرتا ہے تو یہ لطائف بیدار ہونے چاہیے، اور ان کو بیدار کرنے کے لیے اذکار، ذکر بتائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر لطیفہ قلب کو کسی کو بیدار کرنا ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا آپ ورد کریں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ لطیفہ نفس کو اگر کسی کو بیدار کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوسرا لطیفہ ہے اس کو بیدار کرنا ہے تو اس کے لیے الگ ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ اب یہ کس طرح بیدار ہوتے ہیں؟ یہ جو مرشد ہوتا ہے وہ مرید کو سامنے بٹھا کے اور اپنی نظر سے اور اپنی محنت سے، مشاہدے سے اپنے مرید کا جو مختلف لطائف ہیں ان کو بیدار کرتا ہے۔ اب جب بیدار ہو جاتے ہیں تو ہر لطیفے کا ایک الگ سے کلر ہے، اور کسی کا وائٹ روشنی ہوتی ہے، تو کسی کی لال ہے، کسی کی گرین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی لطیفہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ انوار ہوتا ہے، اس کا کلر انسان کو، طالب کو نظر آتا ہے، اور اس کے مختلف کلرز بھی ہیں، اور ان کے لیے بتائے جاتے ہیں مختلف اذکار۔ بالکل اسی طرح ہندوازم کی اسپریچولیٹی میں چکراز ہوتے ہیں۔ اب چکراز جو ہیں یہ بالکل ورٹیکل ہوتے ہیں، انسان کے جو مختلف جو جگہیں ہیں وہ بالکل سیدھی ہوتی ہیں۔ جیسے اس میں لطیفے میں کیا ہوتا ہے کہ لطائف میں یہ ہوتے ہیں کہ 5 جو سینے میں ہیں، اور اس کے بعد ایک اوپر پیشانی میں ایک، مطلب یہ کچھ ورٹیکل ہیں، کچھ ہاریزنٹل ہیں ان کی جگہیں۔ لیکن چکراز میں، ہندوازم میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوازم نے بالکل چکراز کو ورٹیکل رکھا ہوا ہے، جو پیشانی سے شروع ہوتا ہے اور بالکل بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہاں تک، جو ناری ہے وہاں تک اس کا مقام ہے۔ تو یہ مختلف مقام ہوتے ہیں لیکن سیدھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ہندو اسپریچولیٹی میں بھی چکراز کا کام بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں جیسے لطائف کے کام ہوتے ہیں، ساتھ اس میں بھی رنگ ہیں جیسے لطائف میں رنگ ہیں، اور ان کا جب روشنیاں جو بتائی جاتی ہیں کلرز کی وہ بھی وہی ہیں۔ لیکن ایک جو بنیادی طور پہ فرق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید کسی نے اس پہ بات کی ہو، لیکن آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، ہندوازم میں ویدک ایسٹرولوجی بھی ہے، ایسٹرولوجی
ویدک ایسٹرولوجی جو انڈین ایسٹرولوجی ہے، ایک تو ایسٹرولوجی ویسٹرن ہے اور ایک انڈین ایسٹرولوجی ہے، جس میں ستاروں کا علم، نجوم جسے کہتا ہے، وہ ستاروں کا علم ہوتا ہے۔ اس میں انڈین جو ایسٹرولوجی ہے اس میں یہ ہے کہ ان جو 12 زوڈک سائن ہیں جسے ہم اسٹار کہتے ہیں، کیپریکون ہو گیا، ایکوارس اور لیو، لیبرا، سیجیٹیریس، اسکارپیو، کینسر، یہ جو 12 ہے، اب یہ جو 12 یہ جو ہیں اسٹارز، ان کا بھی بالکل اسی طریقے سے ہی انسانی جسم میں کام بتایا جاتا ہے جیسے چکراز میں ہے۔ فار ایگزامپل، اب چکراز میں بھی ایک پیشانی پہ ایک چکرا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسٹار لیں ویدک ایسٹرولوجی جو انڈین ایسٹرولوجی، اس کا جو سب سے پہلا اسٹار آتا ہے وہ آتا ہے ایریز۔ اب ایریز کا جو جگہ ہے وہ ہے پیشانی یا منہ کا جو ایریا ہوتا ہے، فیس، وہ ایریز کی جگہ ہوتے۔ اب ایریز کا خاص ایک رنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا منہ کی جگہ، اس کا مطلب ہے کہ ایریز والے لوگ جو ہیں ان کی اگر بیماری بھی ہوگی، اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیمار بھی ہوں گے تو ان کی جو خاص جگہ ہے وہ فیس میں زیادہ ان کو مسئلہ ہوگا، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، سر کا پھٹنا بھی ہو سکتا ہے، بار بار زکام بھی آ سکتا ہے، منہ میں چھالے پڑنا۔ بالکل اسی طرح آپ جیسے چلتے جائیں گے، جیسے سیجیٹیریس ہے، وہ بتائے جاتے ہیں کہ ٹانگوں کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا ان کو اگر مسئلہ ہوگا تو ٹانگوں کا ہوگا۔ اسکارپین ہے تو اسکارپین نابی سے بھی نیچے کا جو حصہ ہے وہ اسکارپین کا حصہ ہے، وہ اسکارپین میں یہ زنانہ یا مردانہ بیماری اگر ہوگی تو ان کو اس طریقے کی ہوگی۔ لیبرا جو ہے، لیبرا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو خاص نشان ہے وہ پیٹ ہے، مطلب اگر ان کو پرابلم آئے گی تو کڈنی کی پرابلم آ سکتی ہے، ان کے ساتھ اگر پرابلم آئے گی تو ڈائجیشن پرابلم آ سکتی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں تو مختلف لیو والے ہیں، ان کا بالکل سینے والی جگہ ہے، تو مختلف جو اسٹارز ہیں وہ بھی ورٹیکل ہی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ہمیں چکراز کا بتاتے ہیں۔ تو چکراز، اور اگر آپ ان کی سملیرٹی دیکھیں گے تو آپ کو چکراز اور ویدک ایسٹرولوجی میں جو اسٹارز ہیں ان کی سملیرٹی آپ کو زیادہ ملے گی ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے لطائف ہیں صوفیزم، اسلامک صوفیزم میں۔ اسلامک صوفیزم کی لطائف کا جو اسپریچولیٹی تک جو تعلق ہے وہ تو وہاں تک تو یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بیدار کرنا اور یہ سب چیزیں تو وہاں پہ ان کی ملتی ہیں، ان کا کلر بھی بتایا جاتا ہے، اور ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ مختلف میڈیٹیشن کرتے ہیں ہندوازم میں، اور ہم بھی مراقبے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو ویدک ایسٹرولوجی کے جو میں بات کر رہا ہوں، علم نجوم کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس حساب سے چکراز اور ایسٹرولوجی، مطلب یہ جو 12 اسٹارز ہیں اور یہ جو 7 چکراز ہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، تو یہ جو چکراز ہیں یہ متاثر ہی یہاں سے ہوئے ہیں، یہ اپنا یہ جو ویدک ایسٹرولوجی اور سٹارز، کیونکہ یہ بہت پرانا علم ہے، ایسٹرولوجی کا علم بہت پرانا ہے، یہاں سے انہوں نے یہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں سے یہ ساری چیزیں بارو کی ہوئی ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ یہاں سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں جو میل جول ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ہو گئے چکراز، جو چکراز ہندوازم میں ہیں۔ امید کرتا ہوں بات جو ہے نا آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی آپ اس کو سمجھنے کے لیے بار بار یہ ویڈیو سنیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر پھر بھی بات میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں، کیونکہ سوال جواب کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میں بیٹھ کے جب بات کرتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میں ٹاپک چنتا ہوں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ویڈیو بناتے ہیں اس کو کوشش کر کے چھوٹا بنائیں، چھوٹا بنائیں گے تو لوگ سنیں گے، بڑا ویڈیو جو ہے اس سے بور ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں 8-9 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کا ویڈیو ہو، تو اس چکر میں بھی، شارٹ کٹ کے چکر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو مجھ سے مس ہو جاتی ہیں،
تو اس کو بھی کور کرنے کے لیے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ پورا کور کر لوں، لیکن اس کو بھی کور کرنے کے لیے آپ سوال جواب مجھ سے کریں گے، جتنے سوال کریں گے تو بات اور بھی زیادہ واضح ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ونس سن کے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل پہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، تصوف سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ٹرمنالوجی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کلیئر کر پائیں گے۔ ویسے تو ہمیں بتایا جاتا ہے، کتاب بھی مل رہے ہیں ہمیں، لیکن جس طرح میں کوشش کر رہا ہوں آسان زبان میں سمجھاؤں تاکہ عامی جو لوگ ہیں، عام لوگ، وہ بھی اس چیز کو سمجھنا شروع کریں، اور یہ جو ہمیں بڑے بڑے الفاظ اور موٹے موٹے جو لفظ ہوتے ہیں ان سے ہمیں جو لوگ، وہ جو جھوٹے لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں، جو جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، جو جھوٹے مرشد بنے ہوئے ہیں، ان کی جو دکانیں چمکانے کے لیے ہمیں جو ایک بڑی بڑی باتیں بتا کے ہمیں چیزوں کو بند کیا ہے تاکہ ہم الجھے رہیں باتوں میں، لفظوں میں ہی الجھے رہیں، تو ان کی یہ جو ساری، یہ جو اس کو میں کیا کہوں، کون سا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، کہ وہ ساری جو ان کی حرکتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو کاٹنے کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے، میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ میں سادہ لفظوں میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں قرآن سے، اور اس کا علاوہ جو بھی تصوف میں جو بھی چیزیں ہیں، اور تصوف کے تقابلی جائزے دوسرے ہمارے ہندوازم کے ساتھ یا دوسرے جو بھی کرسچینٹی ہے وہاں پہ روحانیت کیا ہے، اس کے ساتھ ملا کے یہ کوشش میں کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہوتی جائے گی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔